قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید محمد محرم شاہ صاحب برکی قادری نوشاہی زیدہ شرفو موجود ہیں. آپ عالم دین بھی ہیں اور شیخ طریقت بھی ہیں. شیخ طریقت ہوتا ہی وہ ہے جو عالم دین ہو. جس کو شریعت کا نہ پتہ ہو نا وہ شیخ طریقت نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی مفسر قرآن پیر طریقت پیر سید ابو الکمال برک نوشاہی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کتنے واسطوں کے ساتھ حضور مجدد اعظم حضرت حاجی نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا ہے، اور مختصراً آپ کے والدین کا بھی آپ ذکر فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو آپ تمام علماء کرام کا شکریہ کہ جو میری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے اور گفتگو فرمائی، اور یقیناً موضوع کے حوالے سے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کئی گھنٹے کا پروگرام بھی ہوتا تو آپ اس کے لیے تیار تھے، اور موضوع کے مطابق سوالات کے مطابق آپ نے بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے وہ جوابات عطا فرمائے. جہاں تک صاحب عرص حضرت علامہ پیر سید ابو الکمال برک نوشاہی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا حضرت نوشہ گنج بخش کے ساتھ جو نسبی تعلق ہے وہ 8 واسطوں سے ہے. یعنی آپ کے والد یعنی میرے دادا حضرت سید چراغ محمد شاہ، ان کے بعد ان کے والد حضرت سید نصیر الدین جو بحر العلوم کے نام سے مشہور تھے، یہ ان کا معروف لقب تھا، چکسواری شریف میں ان کا مزار ہے. ان کے والد جو ہیں وہ حضرت سید غلام محمد مقبوضہ کشمیر ٹھیکریاں میں ان کا مزار ہے. اس کے بعد جو 3 ہمارے بزرگ ہیں ان کے مزارات اکٹھے رنمال شریف میں ہیں. جو ان کے والد ہیں حضرت سید حسن محمد، ان کا بھی مزار رنمال شریف میں ہے. ان کے والد حضرت سید خان ملک شاہ صاحب، ان کا مزار بھی وہیں پہ ہے. ان کے والد حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب. یہ تینوں مزارات حضرت نوشہ گنج بخش کے مزار کی طرف جب آپ رخ کرتے ہیں تو دائیں جانب ہیں. اور حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب جو ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت سید سعید شاہ جو دھولا اور نوشہ ثانی کے نام سے مشہور ہوئے، جو حضرت نوشہ گنج بخش کے پوتے ہیں. وہ حضرت نوشہ گنج بخش کے چھوٹے بیٹے حضرت سید ہاشم شاہ دریا دل کی اولاد ہیں، اور حضرت سید ہاشم شاہ جو ہیں وہ حضرت نوشہ گنج بخش کی اولاد ہیں. یہ 8 واسطے بنتے ہیں، اور ان کے مزارات بھی میں نے آپ کو بتا دیے. چونکہ اب وقت جو ہے اس کا بھی کچھ تقاضا ایسے ہے تو مختصر سا میں نے آپ کو جواب دے دیا. 8 واسطے ہیں اور یہ 8 احباب ہیں. آپ حضرت حافظ محمد ہاشم کی اولاد میں سے ہیں. حضرت نوشہ گنج بخش کے 2 صاحبزادے ہیں. حضرت نوشہ گنج بخش کے جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت سید حافظ محمد برخوردار جو بحر العشق کے نام سے بھی مشہور ہیں، جو حضرت نوشہ گنج بخش کے بڑے صاحبزادے ہیں. ان کو حضرت نوشہ گنج بخش نے اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد بھی نامزد کیا. وہ حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، لیکن انہوں نے پھر معذرت کی تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت سید ہاشم شاہ دریا دل جو دریا دل کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، وہ بھی حافظ تھے، عالم تھے. اور ابھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ حضرت علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی کا ذکر کیا گیا کہ جو ایک بڑا معروف نام ہے، وہ حضرت ہاشم شاہ دریا دل کے استاد ہیں. انہوں نے حضرت ہاشم شاہ دریا دل ہی سے کہا تھا کہ میں آپ کے والد گرامی سے ملنا چاہتا ہوں. تو آپ نے وہ پیغام حضرت نوشہ گنج بخش کو دیا. تو حضرت نوشہ گنج بخش نے فرمایا کہ علماء کی عزت کرتے ہیں اور وہ آپ کے استاد ہیں، وہ نہیں آئیں گے، میں خود جاؤں گا. واہ واہ کیا بات. تو حضرت نوشہ گنج بخش سیالکوٹ میں حضرت علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد حضرت علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی کا آنا جانا بن گیا. وہ حضرت نوشہ گنج بخش کی گرویدہ ہو گئے. یہاں یہ بھی میں بات آپ سے عرض کیے جاؤں، ویسے تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ حضرت نوشہ گنج بخش کا جو حلقہ احباب تھا اس میں حفاظ کی ایک خاصی تعداد تھی. علماء تھے، مفتی تھے، مفتی خوشی محمد کنجائی، مفتی رضی الدین کنجائی، مرزا احمد بیگ لاہوری، یہ سب اہل علم لوگ تھے. اور حضرت پیر سجیار کا نام آپ نے یہاں پر سنا ہوا ہے. آپ کو ہمارے سلسلے کی کتابوں میں شیخ الحدیث لکھا جاتا ہے. واہ کیا بات. یعنی یہ آپ کے علم کا، یعنی چونکہ ہمارا ایک علاقہ ایسا ہے تو اس میں شہرت
ان کی کرامات کی زیادہ ہے، لیکن تمام ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں حضرت نوشہ گنج بخش ہوں، ان کی اولاد بھی حافظ ہے، ان کے بیٹے بھی آگے حافظ ہیں، پھر ان کے بیٹے بھی، کئی نسلوں میں حافظ آتے ہیں، اور پھر ہمارے شیخ حضرت پیر سید ابوالکمال برق نشائی، آپ نے بھی اپنے بڑے بیٹے حضرت سید صفدر حسین شاہ اطہر نشائی، وہ بھی حافظ تھے، عالم دین تھے، جرمنی میں بھی ان کی تبلیغی خدمات ہیں، یہاں بستی میں بھی ہیں، مسجد جامعہ غوثیہ صدیقیہ میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بارش تھے، اور پھر سعودیہ میں ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے ان کا وصال ہو گیا۔ یعنی علم دوستی ہے اور علم کے ساتھ محبت ہے، یہی ہمارا ایک طریقہ کار ہے۔